سماعت فرمائیے اس سلسلے کا 11واں محاضرہ مسلمانوں کے فقہی ذخیرے کا سرسری جائزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ 10 دنوں کی گفتگو میں فقہ اسلامی کا ایک عمومی تعارف پیش کیا گیا، اس کے بنیادی موضوعات کی نشاندہی کی گئی اور اس کے اہم پہلوؤں اور شعبوں کے بنیادی تصورات، بنیادی اصول اور اہداف کا تذکرہ کیا گیا۔ آج کی گفتگو میں مسلمانوں کے بے مثال فقہی ذخیرے کا ایک سرسری جائزہ پیش کرنا مقصود ہے۔ اس بے مثال فقہی ذخیرے کے سرسری جائزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نظر میں اس امر کا اندازہ ہو جائے کہ فقہائے اسلام نے پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک جو فقہی ادب تیار کیا ہے اس کی حدود کیا ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کتنی غیر معمولی اور عالمانہ کتابیں اس ذخیرے میں موجود ہیں، اس ذخیرے میں موجود کتابوں سے استفادہ کرنے کا عمومی طریقہ یا اسلوب کیا ہے۔ یہ کتابیں جو ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کی تیاری میں نسل انسانی کے بہترین دماغوں نے حصہ لیا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے ماضی سے مربوط نہ ہو اور مستقبل کے لیے بنیاد فراہم نہ کرتی ہو۔ ان میں سے کچھ کام خلا میں نہیں ہوا، یہ کام ایک مربوط پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ وہ مربوط پروگرام جس کی جڑیں قرآن مجید اور سنت رسول میں ہیں، جس کا براہ راست تعلق شریعت اسلامی کے ان بنیادی تصورات سے ہے جن پر مسلمانوں کا عمومی طور پر اتفاق رہا ہے۔ یہ فقہی ذخیرہ مختلف مکاتب فکر کے فقہاء کرام نے الگ الگ بھی تیار کیا ہے، اور اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو بحثیت مجموعی فقہ اسلامی سے بحث کرتی ہیں، جن کا براہ راست تعلق کسی خاص فقہی مسلک سے نہیں ہے۔ یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فقہ اسلامی کا یہ سارا ذخیرہ مسلمانوں کا ذخیرہ ہے۔ فقہ اسلامی کی یہ ساری کتابیں مسلمانوں کی کتابیں ہیں۔ ان سب کتابوں کی تیاری میں ان فقہاء اسلام نے حصہ لیا ہے جو ہر مسلمان کے دلی احترام کے مستحق ہیں۔ یہ کہنا کہ فلاں کتاب کا تعلق میرے مسلک سے ہے اور فلاں کتاب کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، ایک بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ یہ محض ایک انتظامی سہولت یا مصلحت کی بات ہے کہ کسی خاص علاقے کے لوگ کسی خاص اجتہاد کی پیروی کرنے لگے ہیں، کسی خاص علاقے میں کچھ کتابیں زیادہ رائج ہو گئیں، یہ بعض انتظامی سہولتوں کی بنا پر ہوا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مثلا امام مالک اور امام مالک کے اسلوب اجتہاد کی پیروی کرنے والے فقہا نے جو فقہی ذخیرہ تیار کیا ہے وہ بر صغیر کے مسلمانوں کا فقہی ذخیرہ نہیں ہے، یہ فقہ اسلامی ہے، اور اس اعتبار سے یہ ملت اسلامیہ کا ایک مشترکہ ورثہ ہے۔ اس مشترکہ ورثے سے واقفیت دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ فقہ اسلامی کی وسعت کیا ہے، اس کے ڈائمینشنز کیا ہیں، کیسے کیسے فقہاء اسلام نے اس کی تیاری میں حصہ لیا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ آنے والی صدی میں یہ پورا فقہ اسلامی کا ذخیرہ مسلمانوں کے لیے ایک نئے نظام کی بنیاد بنے گا۔ آئندہ جو نظام آنے والا ہے اس کی بنیاد کسی متعین فقہی مسلک پہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بنیاد پورے کے پورے فقہ اسلامی کے ذخائر پر ہوگی۔ دور جدید میں
اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں غور و خوض ہو رہا ہے، اسلام کی دستوری فکر پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مختلف مسلم ممالک میں دستوری تصورات کے بارے میں مباحثے ہو رہے ہیں، اور ایسی دستاویزات اور تحقیقات سامنے آ رہی ہیں جن کا مقصد اس دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کے دستوری تصورات کی بنیاد پر ایک نئے نظام کی تشکیل ہے۔ یہ کام پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، مصر میں بھی ہو رہا ہے، دوسرے عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے، لیکن ان میں سے کسی کام کو حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی مسلک کی حدود میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت دنیا اسلام کے ممالک میں ایک اسلامی دستور سازی کا کام ہو رہا ہے، حنفی دستور سازی یا مالکی یا حنبلی دستور سازی کا کام نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں اگر اسلامی دستور کی طرف پیش رفت ہوئی ہے تو وہ اسلامی دستور کی طرف پیش رفت ہوئی ہے، کسی حنفی یا مالکی دستور کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے دنیا اسلام میں نئے تجارتی، معاشی، اقتصادی اور کاروباری مقاصد کے لیے قوانین تیار کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں بلا سود بینکاری کے معاملے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے، متعدد اسلامک بینک قائم ہو رہے ہیں، مختلف بینکوں نے اسلامی بینکاری کے شعبے قائم کیے ہیں یا کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ یہ کام دنیا کے ہر مسلم ملک میں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں بھی، برطانیہ، فرانس، ہانگ کانگ اور کئی دوسرے ممالک میں اسلامی بینکاری کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں، اور وہاں کے مسلمان اہل علم اور ماہرین قانون و شریعت اسلامی بینکاری کے قواعد ضوابط وضع کر رہے ہیں۔ یہ سارے قواعد ضوابط جو اسلامی بینکاری کے لیے دنیا بھر میں وضع ہو رہے ہیں، ان سب میں ایک دوسرے سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے کام کے اثرات مصر اور سعودی عرب میں پڑ رہے ہیں، مصر اور سعودی عرب میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس سے پاکستان میں استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ سارا کام ایک مشترک تصور اور مشترک اقدار اور اصولوں کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ ان میں کسی متعین فقہی مسلک کی پیروی نہیں کی جا رہی۔ چنانچہ ایران میں بلاسود بینکاری کا جتنا کام ہوا ہے وہ سارا کا سارا قریب قریب اسی انداز کا ہے جس انداز کا پاکستان میں ہوا ہے، اس لیے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن میں کسی فقہی اختلاف کی گنجائش بہت کم ہے۔ جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں وہ سب کے نزدیک حرام ہیں، ربا، غرر، قمار سب کے نزدیک حرام ہیں۔ شریعت کی حدود کے اندر جو جائز کاروبار کی شکلیں ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں۔ اس لیے آئندہ آنے والے سال اور آئندہ آنے والے عشرے یا صدی مسلکوں کی صدی نہیں ہوگی، یہ فقہ اسلامی کی مشترک صدی ہوگی۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ فقہ اسلامی کے طلباء فقہ اسلامی کے ذخائر سے واقف ہوں، ایک متعین مسلک میں محدود نہ رہیں، ان کو تمام فقہی اسلوب اجتہاد سے واقفیت ہو، وہ یہ جانتے ہوں کہ فقہ مالکی کے بنیادی تصورات اور عقائد کیا ہیں، فقہ حنبلی کے بنیادی تصورات اور قواعد کیا ہیں۔ جب تک یہ بنیاد علمی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک آئندہ آنے والی صدی یا آئندہ آنے والے عشروں میں اس کام کو آگے بڑھانا مشکل ہوگا۔ ان دو اسباب کی بنا پر یہ بات انتہائی مناسب ہے کہ فقہ اسلامی کے طلباء کی نظر مسلمانوں کے بے مثال فقہی ذخیرے پر اور شریعت اسلامیہ کی تفسیر و تشریح کے اس مشترکہ ورثے پر رہے جو بحثیت مجموعی مختلف فقہی مسالک کے مجتہدین نے، فقہا نے اور اہل افتاء نے تیار کیا ہے۔ یہ فقہی ذخیرہ مختلف درجات کی کتابوں پر مبنی ہے، اس کے ایک درجات نہیں ہیں، یہ بہت سی کتابوں پر مبنی ہے۔ ان کتابوں کو مختلف طبقات میں یا درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا درجہ وہ ہے جس کو ہم امہات یا اصول مذہب کہہ سکتے ہیں، امہات مذہب یا اصول مذہب۔ یہاں مذہب سے مراد ریلیجن نہیں ہے بلکہ مذہب سے مراد فقہی مسلک ہے، یعنی کسی فقہی مسلک کی وہ بنیادی اور اساسی کتابیں جن پر اس مسلک کا دار و مدار ہے۔
یہ کتابیں تمام فقہی مسالک میں پائی جاتی ہیں. جو فقہی مسالک آج باقی رہ گئے ہیں وہ اس لیے باقی رہ گئے کہ ان کے مرتبین نے اپنے خیالات اور اجتہادات کو کتابوں کی شکل میں مدون کر دیا تھا اور وہ ایک علمی اور سائنٹیفک شکل میں دنیا کے سامنے آ گئے تھے. جو فقہی مسالک مٹ گئے ان کے مٹ جانے کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا جو بڑا اہم سبب تھا کہ ان کے مرتبین نے اپنے خیالات اور اجتہادات کو، اپنے استدلال اور استنباط کے نتائج کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کیا تھا، اس لیے بعد میں آنے والے ان کے خیالات سے استفادہ نہیں کر سکے. امہات کتب کے بعد دوسرا درجہ کتابوں میں جس کا آتا ہے یہ کتابیں متون کہلاتی ہیں. متن کے عربی لفظی معنی ہے آسان ٹیکسٹ. متن کے معنی ہے آسان ٹیکسٹ اور متون اس کی جمع ہے. متون کی تیاری کا کام مسلمانوں میں 30ویں صدی ہجری میں شروع ہوا اور آئندہ کئی 100 سال تک متون کی تیاری کا کام جاری رہا. یہ متون فقہ میں بھی تیار ہوئے، دوسرے علوم میں بھی تیار ہوئے اور پھر ہوتے ہوتے مسلمانوں کے تمام علوم و فنون میں ایسے متن تیار ہوئے جو ایک خاص مقصد کی خاطر لکھے گئے تھے. پہلی صدی ہجری سے 30ویں صدی ہجری تک کا زمانہ اسلامی علوم و فنون کا تشکیلی دور ہے. یہ سارے علوم و فنون ایک علمی انداز میں مرتب کیے جا رہے تھے. تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور بقیہ علوم و فنون. جب ان کا تشکیلی دور کا مرحلہ گزر گیا اور ایک بنیاد فراہم ہو گئی، یہ علوم و فنون اتنا پھیل گئے کہ ایک طالب علم کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ اس پورے ذخیرے کو اپنی گرفت میں لائے. تو کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر اس سارے ذخیرہ علم کو ایک مختصر ٹیکسٹ کے اندر سمو دیا جائے تو طلباء کو پڑھانا بھی آسان ہوگا اور طلباء کے لیے یاد کرنا پھر یاد رکھنا بھی آسان ہوگا. اس درسی ضرورت کی خاطر کچھ متون لکھے گئے جن میں کوشش کی گئی کہ اس علم میں جتنی وسعت اب تک پیدا ہوئی ہے اس سب کا جائزہ لے کر اس کے جو بنیادی مسائل ہیں جس پر اس علم کے ماہرین کا اتفاق ہے ان کو ایک آسان اور مختصر جامع متن میں سمو دیا جائے. یعنی ایسا پریسائز اور کنسائز ٹیکسٹ تیار کیا جائے جس کو طلباء اگر یاد کر لیں تو اس علم کے مسائل ان کی گرفت میں آ جائیں. اس غرض کے لیے متون تیار کیے گئے. یہ متون فقہ حنفی، فقہ شافعی، مالکی، حنبلی تمام فقہوں میں تیار ہوئے اور بہت جلد طلباء کی درسی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بن گئے. طلباء نے ان کو یاد کرنا شروع کیا، اساتذہ نے پڑھانا شروع کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طالب علم کے ذہن میں متعلقہ فن کی جڑ آ گئی، اس فن کے بنیادی مسائل اس کی گرفت میں آ گئے اور آئندہ اس فن کی تفصیلات کو یا دیگر تحقیقی معاملات کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو گیا. لہذا فقہی کتابوں میں دوسرا درجہ متون کا ہے. پھر جیسے جیسے متون بڑھتے گئے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو متون کی تیاری میں ایک دوسرے سے مسابقت شروع ہوتی گئی. آپ نے ایک متن لکھا، اب میری کوشش ہوئی کہ میں اس سے اچھا متن لکھوں. اس سے اچھے متن سے مراد یہ ہے کہ بعض ایسے مسائل جو آپ سے رہ گئے میں اس کا اضافہ کر دوں. کہیں آپ نے زیادہ پریسیجن سے کام نہیں لیا، میں زیادہ پریسیجن سے کام لوں. میں زیادہ مختصر کر سکتا تھا، آپ نے اتنا مختصر نہیں کیا، میں نے مزید ایک اور متن تیار کر دیا. کچھ دنوں کے بعد مزید اجتہادات ہوئے، نئے مسائل سامنے آئے، بعد میں آنے والوں نے ایک اور متن تیار کیا. اس طرح سے متون کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر بعض متون میں ایسی خصوصیات تھیں جو دوسرے متون میں نہیں تھیں. بعد میں آنے والوں نے چاہا کہ ایسے متن تیار کریں جو سابقہ متون کی مختلف خصوصیات کو ایک جگہ جمع کر لیں. ان اسباب کی بنا پر تمام علوم و فنون میں بالعموم اور فقہ اور اصول فقہ میں بالخصوص متون کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ متون بہت مشکل ہونے لگے. مشکل پسندی ان کا طرہ امتیاز بن گئی. ان حالات میں ضرورت پیش آئی کہ متون کی شرح یعنی کمنٹریز تیار کی جائیں. تو بڑے پیمانے پر متون کی کمنٹریز تیار ہوئی. تیسرا درجہ ان کمنٹریز کا ہے
جو مستند متون کے لیے لکھی گئی. مستند کے لفظ کو یاد رکھیے گا، کچھ متون مستند تھے، کچھ غیر مستند تھے. غیر مستند متون مقبول نہیں ہوئے، آج وہ پائے نہیں جاتے. کوئی کسی کتب خانے میں، لائبریری میں مخطوطات کی شکل میں کہیں موجود ہوں گے، لیکن وہ ختم ہو گئے. لیکن چونکہ لکھے گئے تھے، بعض لوگوں نے لکھے، یا تو لکھنے والے کا وہ علمی درجہ نہیں تھا، یا لکھنے والے سے ایسی غلطیاں ہو گئیں کہ اس فن کے ماہرین نے ان کو پسند نہیں کیا، اس لیے وہ متون مقبول نہیں ہوئے اور معتبر نہیں قرار پائے. جو معتبر اور مقبول متون تھے ان کی شرح بھی معتبر اور مقبول ہیں. پھر شروع کے زمانے کے بعد ایک دور آیا جس میں فقہ میں بڑی تیزی سے وسعت پیدا ہوئی. نئے نئے علوم و فنون آئے، نئے نئے شعبے پیدا ہوتے گئے. ان میں سے بعض شعبوں کی میں نشاندہی کر چکا ہوں. ان نئے شعبوں پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں. پھر ان کتابوں کے خلاصے تیار ہوئے، متون تیار ہوئے. پھر ان متون کی شرح تیار ہوئی. یہ گویا جزوی طور پر ایک تو مین فقہ کے متون تھے اور مین فقہ کے متون کی شرح تھی. پھر جزوی شعبوں کے متون اور جزوی شعبوں کی شروع تیار ہوئی. پھر جب یہ شروع بھی آ گئی اور نئے نئے شعبے بھی آ گئے تو اب اس بات کی کوشش شروع ہوئی کہ ایسی بڑی بڑی کتابیں تیار کی جائیں، ایسی بڑی بڑی کتابیں تیار کی جائیں جس میں سارے فقہی ذخیرے کو مع دلائل کے سمو دیا گیا ہو، تاکہ اگر کوئی تفصیلی نقطہ نظر فقہ اسلامی کا جاننا چاہے تو اس سے واقفیت حاصل کر سکے. یہ مطولات کا دور کہلاتا ہے. مطولات ان ادوار میں کوئی بہت صحت کے ساتھ تقسیم کرنا بڑا دشوار ہے. یہ بڑے اوور لیپنگ ادوار ہیں. یہ کہنا کہ فلاں دور متون کا تھا، اس بعد وہ دور ختم ہو گیا، شرح کا دور شروع ہوا، یہ صحیح نہیں ہوگا. بلکہ متون بھی لکھے جاتے رہے، شرح بھی لکھی جاتی رہی، شرحوں کے ساتھ ساتھ شرحوں کے حواشی بھی لکھے جاتے رہے، مطولات بھی لکھی جاتی رہی. لیکن کسی نہ کسی حد تک ان ادوار کو سمجھنے کی خاطر تقسیم کیا جا سکتا ہے. یہ وہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کا تعارف مقصود ہے. گویا پہلے متون، پہلے اصول جو مذاہب کے ہیں میں نے بتایا، پھر متون کی شرحیں، پھر شرحوں کی شرحیں، پھر حواشی کے تعلیقات، اور پھر مختلف اہل علم کی تقریرات، پھر مختلف مفتی حضرات کے فتاوی جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا. چوتھی پانچویں صدی ہجری میں مسلمانوں میں منطق اور فلسفے کا رواج بہت بڑھ گیا. یونانی منطق رائج ہو گئی، فلسفہ رائج ہو گیا، عقلیات کو روز بروز عروج ملنے لگا. عقلیات کے فروغ کی وجہ سے مسلمانوں کے تمام شعبہ علم عقلیات سے متاثر ہوئے. فقہ بھی متاثر ہوئی، اصول فقہ بھی متاثر ہوئی. اور بجائے اس کے کہ اصل شرعی احکام پر غور و خوض کیا جاتا یا شریعت کے اصل مقاصد اولین توجہ کا مستحق ہوتے، بعض جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اولیت شریعت کے مقاصد کے بجائے لفظی بحثوں پہ ہو گئی. جو شریعت کے مقاصد تھے وہ پس منظر میں چلے گئے اور لفظی مباحث اور منطقی استدلال اور منطقی دلائل، فلسفیانہ اعتراضات، فلسفیانہ جوابات، یہ چیزیں زیادہ نمایاں ہو گئی. بعض لکھنے والے اصل موضوع سے دور ہو گئے. کتاب اللہ اور سنت رسول سے تعلق ایسا لگتا ہے کہ شاید اتنا مضبوط نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے تھا. متاخرین کے اقوال پر زور بڑھتا چلا گیا. یہ چیز ایک اعتبار سے مفید بھی تھی لیکن کئی اعتبار سے نقصان دہ تھی. نقصان دہ تو اس اعتبار سے تھی کہ فقہ اسلامی کے مطالعے کے نتیجے میں جو للہیت یا تعلق مع اللہ پیدا ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں رہا. ایک ظاہر پرستی، ایک لفظیت یا لٹرلزم کا پہلو نمایاں ہو گیا. یہ بڑا نقصان تھا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جب متاخرین کے اقوال اور متاخرین یعنی بعد والوں کی عبارتیں اور ان کے بیانات توجہ کا اصل مرکز بن گئے تو اجتہاد کا پہلو اسی اعتبار سے کمزور ہوتا چلا گیا. اجتہاد تو براہ راست قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا. اگر قرآن و سنت پر زور رہے گا تو اجتہاد کا عمل جاری رہے گا. قرآن و سنت پر زور کم ہوگا تو اجتہاد کا عمل کمزور ہو جائے گا، اور اگر رہے گا بھی تو محدود رہے گا.
جو جامعیت یا وسعت اللہ کے کتاب کے الفاظ میں ہے وہ کسی انسان کے الفاظ میں نہیں ہو سکتی. جو ہمگیریت یا عالمگیریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے وہ کسی فقیہ کے الفاظ میں نہیں ہو سکتی. اس لیے پہلی صدی، دوسری، تیسری صدی ہجری کے مجتہدین کے اجتہاد میں جو وسعت معلوم ہوتی ہے وہ بعد کے مفتی حضرات کے اقوال میں یا بعد کے فقہا کے اقوال میں نہیں معلوم ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق متاخرین کے اقوال سے زیادہ رہا، کتاب اللہ اور سنت رسول سے کم رہا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فقہا نے جو اجتہادات کیے تھے پہلی صدی ہجری سے تیسری چوتھی صدی ہجری تک جو فقہی مسالک قائم ہوئے تھے ان کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک لفظ پر اتنی کثرت سے غور کیا گیا، اتنی باریک بینی سے ایک ایک چیز کا جائزہ لیا گیا کہ کسی چیز میں کسی غلط فہمی کا امکان نہیں رہا. کسی ایک رائے کو جب کئی سو سال تک غور و خوض کا موضوع بنایا جائے گا تو اس میں کسی غلطی کا یا الجھن کا امکان بہت کم ہو جائے گا. ایک ایک چیز بہت واضح اور منقح ہو کے سامنے آ جائے گی. یہ اس کا فائدہ بھی ہوا. اب ان میں سے ایک ایک کر کے ابتدائی سرسری تعارف میں آپ کے سامنے کراتا ہوں. سب سے پہلے فقہ حنفی کو لیتے ہیں. چونکہ تاریخی اعتبار سے فقہ حنفی سب سے پہلے ہے. امام ابو حنیفہ بقیہ تینوں فقہا سے متقدم ہیں، اس لیے ترتیب میں فقہ حنفی پہلے آنی چاہیے. فقہ حنفی کے جو اصول ہیں یعنی وہ بنیادی کتابیں جن پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید امام محمد اور امام ابو یوسف نے تحریر فرمائی. سب سے زیادہ جس شخصیت نے امام ابو حنیفہ اور ان کے رفقا کے اجتہادات کو مدون کیا وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہیں جو فقہ حنفی کے مدون حقیقی ہیں. امام محمد نے بہت سی کتابیں لکھی. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد 99 ہے، بعض کا کہنا ہے کہ 1000 ہے. بہرحال ان کی کتابیں بڑی تعداد میں ہیں. لیکن امام محمد کی کتابوں کی دو قسمیں ہیں. امام محمد کی 6 کتابیں وہ ہیں جو انتہائی مشہور و معروف ہیں اور پوری فقہ حنفی کی بنیاد ان 6 کتابوں پر ہے. یہ 6 کتابیں جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط جس کا نام کتاب الاصل بھی ہے، زیادات، سیر کبیر اور سیر صغیر ہے. یہ 6 کتابیں فقہ حنفی کی بنیاد ہیں جو کتب ظاہر و روایت کہلاتی ہیں. یہ کتب ظاہر و روایت کہلاتی ہیں. ان کے علاوہ امام محمد کی جتنی کتابیں ہیں وہ کتب نادر و روایت کہلاتی ہیں. فقہ حنفی میں جو اجتہادات یا اقوال بیان ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ مستند وہ ہیں جو امام محمد کی پہلی 6 کتابوں میں بیان ہوئے ہیں. یہ پہلی 6 کتابیں وہ ہیں جس میں امام محمد نے امام ابو حنیفہ کے اجتہادات براہ راست بیان کیے ہیں. امام ابو یوسف سے جو چیزیں امام محمد تک پہنچی وہ بھی ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور گویا یہ کتابیں فقہ حنفی کی اساس اور بنیاد ہیں. ان میں سب سے اہم کتاب کتاب المبسوط ہے جو کتاب الاصل بھی کہلاتی ہے. یہ کتاب انتہائی ضخیم اور متعدد جلدوں میں ہے. اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کس طرح کے استدلال سے کام لیتے تھے اور کس طرح مختلف معاملات پر غور و خوض کر کے نتیجے تک پہنچتے تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا انداز اجتماعی تھا، انفرادی نہیں تھا. امام ابو حنیفہ کسی ایک مسئلے کو اپنے شاگردوں کے سامنے رکھتے تھے، شاگرد اس پر بحث کرتے تھے، امام صاحب اپنی رائے بیان کرتے تھے، شاگرد اس پر اعتراض کرتے تھے، امام صاحب اس کا جواب دیا کرتے تھے اور بالآخر اگر سب کا اتفاق ہوتا تھا تو وہ اتفاقی رائے اور اتفاق نہیں ہوتا تھا تو اختلافی رائے لوگوں کی لکھ لی جایا کرتی تھی. یہ اکثر مباحث کتاب الاصل میں یا کتاب المبسوط میں امام محمد نے لکھے. ظاہر امام محمد خود بھی غیر معمولی عالم فاضل انسان تھے، خود بھی صف اول کے فقہا میں ان کا شمار تھا. اتنے بڑے فقہا میں تھا کہ امام شافعی جیسے فقہا ان کے شاگرد ہیں. وہ خود امام ابو حنیفہ کے ساتھ ساتھ امام مالک جیسے محدث سے کسب فیض کرنے والے ہیں. ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ان 6 کتابوں میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتی ہے. امام محمد نے جب یہ کتاب لکھی تو یہ بہت مقبول ہوئی.
لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، بہت جگہ اس کے نسخے مقبول ہو گئے۔ تو ایک یہودی تھا جو عربی بھی جانتا تھا اور مسلمانوں میں رہنے کی وجہ سے ایک فقہی اور شریعت کے معاملات سے بھی کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا تھا، اس کو یہ کتاب کہیں سے ہاتھ لگی، کتاب الاصل۔ اس نے یہ کتاب پڑھی تو کتاب پڑھ کے کہا کہ ھذا محمدکم الاصغر فکیف بمحمدکم الاکبر، یہ تو تمہارے چھوٹے محمد کا حال ہے، تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس درجے کی کتاب تھی۔ امام محمد کی بقیہ کتابیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے، اور امام ابو حنیفہ کے دوسرے تلامذہ کی کتابیں، یہ نادر الروایت کہلاتی ہیں۔ ان کا درجہ کتب ظاہر الروایت کے بعد آتا ہے۔ اگر دونوں میں تعارض ہو، دونوں میں دو مختلف موقف بیان کیے گئے ہوں، تو اس رائے یا اس موقف کو ترجیح دی جائے گی جو کتب ظاہر الروایت میں بیان ہوا ہے۔ یہ سب کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں، جامع صغیر اور جامع کبیر دونوں موجود ہیں۔ یہ دونوں کتابیں انتہائی مقبول ہوئیں۔ ان دونوں کتابوں کی شرحیں درجنوں کی تعداد میں لکھی گئیں، جن میں سے بعض شرحیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ شرحیں ہندوستان میں بھی لکھی گئیں، وہ شرح بھی مطبوعہ موجود ہیں، اور درجنوں شرح وہ ہیں جو ابھی مخطوطات کی شکل میں مصر، استنبول، شام اور دنیا کے متعدد کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ سب سے زیادہ مصر، دمشق اور استنبول کے کتب خانے میں یہ کتابیں موجود ہیں، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ امام محمد کی یہ 6 کتابیں چونکہ فقہ حنفی کی بنیاد تھی، استدلال کی بنیاد ان کی بڑی مضبوط تھی، تو جن جن علاقوں میں فقہ حنفی رائج ہوتی گئی وہاں یہ کتابیں رائج ہوتی گئی۔ اس لیے ایک مشہور حنفی فقیہ امام حاکم شہید مروزی، جو ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے اس لیے حاکم شہید کہلاتے ہیں، امام حاکم شہید مروزی، انہوں نے ان 6 کتابوں کا خلاصہ تیار کیا۔ ان 6 کتابوں کا خلاصہ تیار کیا اور اس کا نام رکھا الکافی فی فروع الحنفیہ۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے، ابھی تک شائع نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک زمانے میں انتہائی مقبول کتاب رہی ہے۔ یہ امام محمد کی 6 کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اس خلاصے کی شرح ایک بڑے مشہور حنفی فقیر نے کی، جن کا نام تھا شمس الائمہ سرخسی۔ وہ اتنے بڑے امام تھے کہ ان کا لقب عامۃ الناس نے شمس الائمہ رکھا، یعنی تمام اماموں کے سورج۔ حنفی فقہا میں 6 فقہا ہیں جو شمس الائمہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سب سے بڑے شمس الائمہ سرخسی ہیں، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 12 سال ایک کنویں میں قید رہے اور کنویں میں بیٹھ کر انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ ان میں سے یہ کتاب جو الکافی فی فروع الحنفیہ کی شرح ہے، جو 30 جلدوں میں ہے، 30 والیومز میں ہے، اس کی کم و بیش 12 جلدیں انہوں نے جیل سے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرائیں، کنویں سے ڈکٹیٹ کرائیں۔ ان کے شاگرد کنویں کی مڈیر پہ بیٹھے رہتے تھے، یہ اندر سے بولتے رہتے تھے، شاگرد لکھتے رہتے تھے۔ 12 جلدیں وہاں سے ڈکٹیٹ کرائیں اور بقیہ جلدیں باہر آ کے انہوں نے مکمل کی۔ امام محمد کی السیر الکبیر جو بین الاقوامی قانون پر بہت جامع کتاب تھی، اس کو بھی انہوں نے کنویں میں سے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرایا، اس کی شرح لکھوائی، شاگردوں نے وہ شرح لکھی۔ وہ شرح آج ہمارے پاس 5 جلدوں میں موجود ہے اور کئی بار پاکستان میں، افغانستان میں، بیروت میں، ہندوستان میں، مصر میں چھپ چکی ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ گویا کتاب المقصود جو ہر بڑے کتب خانے میں موجود ہے، یہ براہ راست امام محمد کے خیالات اور امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کی شرح ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اجتہادات امام محمد کی کتابوں کے ذریعے محفوظ ہوئے۔ امام محمد کی 6 کتابیں الکافی کی شکل میں ملخص ہوئیں اور اس ملخص کی شرح امام سرخسی نے، جو شمس الائمہ سرخسی کہلاتے ہیں، انہوں نے ان 6 کتابوں کی شکل میں کی۔ جب متون کا دور آیا تو فقہ حنفی کے بہت سارے متون تیار کیے جانے لگے۔ جیسے جیسے اسلامی سلطنت پھیل رہی تھی، فقہ حنفی بھی پھیل رہی تھی، فقہ مالکی وہاں پھیل رہی تھی دنیا اسلام کے مغرب میں، فقہ شافعی مشرق وسطیٰ میں پھیل رہی تھی۔ جیسے جیسے فقہ پھیلتی گئی، نئی نئی کتابیں آتی گئیں، نئے نئے اجتہادات آتے گئے۔ اب ضرورت محسوس ہوئی کہ اس سارے ذخیرے کو اس طرح سے
ایک متن کی شکل میں تیار کر لیا جائے کہ یہ متن لوگوں کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلا متن کس نے لکھا یہ تو معلوم نہیں، لیکن جو متن سب سے پہلے مقبول ہوا اور بہت زیادہ مقبول ہوا وہ علامہ قدوری کا لکھا ہوا متن تھا، جس کو مختصر القدوری کہا جاتا ہے۔ قدوری مختصر سی کتاب ہے، ٹائپ میں چھپی ہو تو غالباً 300 صفحے کی کتاب ہے، 250 صفحے کی، لیکن اس میں فقہ حنفی کے تمام مسائل کو آسان ترین زبان میں اور جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اس وقت تک فقہ حنفی میں جتنے اجتہادات ہوئے تھے، جتنے مسائل کا جواب دیا گیا تھا، ان میں سے بنیادی اور اہم مسائل کا انتخاب کر کے علامہ قدوری نے اسے کتاب میں مرتب کر دیا۔ یہ کتاب بہت مقبول ہوئی اور جب سے لکھی گئی تھی اس وقت سے آج تک دنیا بھر میں درسی کتاب کے طور پہ پڑھائی جا رہی۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سینٹرل ایشیا، ترکی، مصر اور کئی اور ممالک میں جہاں جہاں فقہ اسلامی کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں یہ کتاب درسی کتاب کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے، طلبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلے اس کو زبانی یاد کرنے کا بھی دستور تھا، جب بچے زبانی یاد کر لیا کرتے تھے تو پوری زندگی ان کو فقہ حنفی کی جڑ ہاتھ میں رہتی تھی۔ اب زبانی یاد کرنے کا رواج تو ختم ہو گیا، لیکن پڑھنے کا رواج ابھی تک موجود ہے۔ قدوری کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں، اردو میں بھی لکھی گئیں، فارسی میں بھی لکھی گئیں، عربی میں بھی لکھی گئیں، جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ قدوری کے لکھے جانے کے کچھ عرصے بعد ایک مشہور فقیہ تھے علامہ برہان الدین مرغی نانی۔ علامہ برہان الدین مرغی نانی جو موجودہ ازبکستان میں ایک جگہ ہے فرغانہ، وہاں کے رہنے والے تھے، اس کے قریب مرغینان ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ علامہ قدوری کی مختصر میں اور امام محمد کی جامع صغیر میں بعض ایسے مسائل ہیں جو ایک دوسرے کتاب میں ہونے چاہیے، بعض جگہ تکرار ہے اور بعض جگہ منفرد مسائل پائے جاتے ہیں جو ایک دوسری کتاب میں نہیں ملتے۔ انہوں نے ان میں جو تکرار تھی اس کو حذف کیا، جو مسائل ایک جگہ تھے دوسری جگہ نہیں تھے وہ ایک جگہ جمع کیے اور ایک نیا ٹیکسٹ تیار کیا جس کا نام انہوں نے رکھا بدایت المبتدی۔ بدایت المبتدی، بدایت المبتدی ایک طرح سے جامع صغیر کا اور قدوری کا کمبینیشن تھا۔ انہوں نے بدایت المبتدی کی ایک شرح لکھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ضخیم کتاب تھی، اس کے بارے میں بہت کثرت سے تفصیلات ملتی ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ 40 جلدوں میں تھی، کسی کا کہنا ہے کہ 50 جلدوں میں تھی، کسی کا کہنا ہے کہ 70 جلدوں میں تھی، بہت ضخیم کتاب تھی۔ اس کا نام علامہ مرغینانی نے رکھا تھا کفایت المنتہی۔ کفایت المنتہی یعنی جو فقہ اسلامی کا منتہی طالب علم ہو اس کو یہ کتاب کفایت کرے گی، یعنی دس بک وڈ بی سفیشینٹ فار دی فائنل گریجویٹ آف فقہ، یہ اس کا لفظی معنی تھے۔ جب انہوں نے یہ کتاب تیار کر لی تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اتنی طویل کتاب کون پڑھے گا، اس لیے اس کتاب کا ایسا خلاصہ تیار کرنا چاہیے جو ہینڈی ہو، عام لوگوں کو دستیاب ہو سکے، لوگ اس کو پڑھ سکیں۔ تو انہوں نے کفایت المنتہی کا خلاصہ تیار کیا جو ہدایہ کے نام سے ہر جگہ مشہور ہے، جس کے سینکڑوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، جس کا انگریزی، اردو اور فارسی ترجمہ بھی دستیاب ہے، پشتو ترجمہ بھی دستیاب ہے، جو اس وقت سے لے کر آج تک ہر جگہ درسی کتاب کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ترکی، سینٹرل ایشیا، مصر، شام، اردن، جہاں جہاں فقہ حنفی پڑھی یا پڑھائی جاتی ہے وہاں ہدایہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ہدایہ فقہ حنفی کی انتہائی مستند کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کا استدلال بڑا عقلی، اس کا انداز انتہائی علمی، اس کا اسلوب انتہائی سائنٹیفک اور مختصر اور پریسائز کتاب ہے۔ ایک لفظ اس میں زائد نہیں ہے، ایک لفظ اس میں فالتو نہیں ہے، اور بات کو اتنے سلیقے سے کہتے ہیں کہ پڑھنے والا ایک مرتبہ ان کے اسلوب سے واقف ہو جائے تو وہ اس کو بڑی آسانی سے کتاب سے استفادہ آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انہیں یہ کہنا ہو کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے اور امام محمد اور امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے تو وہ ان کا نام نہیں لیتے، نام لینے میں اسپیس لگتی ہے۔ وعند ابی حنیفہ،
عندہ میں الگ اسپیس لگے گی، ابھی میں الگ اسپیس صرف ہوگی، حنیفہ میں الگ صرف ہوگی. وہ کہتے ہیں وہ لہو لام ہے، لہما، یہ ان کا ایک اسٹائل ہے کہ وہ لہو سے بتا دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر یہ ہے اور بقیہ دو اصحاب کا نقطہ نظر یہ ہے. اور اگر وہ کہنا ہو عندنا، ہمارے نزدیک، تو گویا ان تینوں کا نقطہ نظر یہ ہے. اس طرح سے انہوں نے اپنے کچھ علامات بنائی ہیں جس سے مزید اختصار کا انہوں نے کام لیا ہے. یہ کتاب فقہ حنفی کی چند مستند ترین کتابوں میں سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھ لے اور اس کے دلائل اور استدلال سے گہرائی سے واقف ہو جائے تو نہ صرف بہت اچھا فقیہ بن جاتا ہے، نہ صرف فقہا کے استدلال اور ان کے انداز پر اسے گرفت حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ فقہ حنفی کی کنجی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اس کتاب کی تلخیص ایک فقیہ نے کی جو علامہ مرغینانی سے کم و بیش 100-150 سال بعد آئے. اس تلخیص کا نام انہوں نے وقایہ رکھا. اس تلخیص کا نام انہوں نے وقایہ رکھا جو ایک متن قرار پایا اور فقہ حنفی کا دوسرا مقبول متن ہے. قدوری کے بعد جو دوسرا مقبول ترین متن ہے وہ وقایہ ہے، جو دراصل ہدایہ کی تلخیص ہے. ہدایہ کی تلخیص کے معنی یہ ہے کہ اس میں قدوری کے بنیادی مسائل بھی آ گئے، اس میں جامع صغیر کے بنیادی مسائل بھی آ گئے، اور چند ایسے مسائل جن کا اضافہ امام مرغینانی نے کیا تھا وہ بھی آ گئے. تفصیلات کو نکالتے ہوئے جو اصل اصول تھے وہ اس متن میں انہوں نے سمو دیے. یہ متن بھی اس وقت سے درسی کتاب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. جب یہ متن مقبول ہو گیا تو انہی مصنف جنہوں نے وقایہ کا متن تیار کیا تھا، ان کے نواسے تھے، انہوں نے اس کی شرح لکھی جو شرح وقایہ کے نام سے مشہور ہے. شرح وقایہ بھی اس وقت سے آج تک پڑھائی جا رہی ہے اور ایک درسی کتاب ہے. جہاں جہاں فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے وہاں شرح وقایہ بھی پڑھائی جاتی ہے. اگرچہ شرح وقایہ کا وہ درجہ نہیں ہے جو ہدایہ کا ہے، لیکن شرح وقایہ بھی ایک مقبول کتاب ہے اور اس وقت سے پڑھائی جا رہی ہے. شرح وقایہ کے بہت سے حواشی، بہت سی شروح اور بہت سے مارجنل نوٹس یا فٹ نوٹس لکھے گئے، جس میں اردو، عربی، فارسی میں لکھے جانے والے حواشی اور نوٹ شامل ہیں. بر صغیر میں بھی لکھے گئے، بر صغیر سے باہر بھی لکھے گئے. قدوری اور وقایہ کے بعد تیسرا مقبول ترین متن اور پورے فقہ اسلامی کے ذخیرے کا شاید سب سے منفرد متن وہ ہے جو کنز الدقائق کہلاتا ہے. کنز الدقائق یہ لکھا گیا تھا 7ویں صدی ہجری میں، اور ایک مشہور فقیہ، مفسر قرآن اور متکلم تھے علامہ نصفی، انہوں نے لکھا تھا. ان کی ایک تفسیر بھی ہے مدارک التنزیل کے نام سے. اصول فقہ پر بھی ان کا کام ہے، متکلم تھے، علم کلام پہ بھی انہوں نے کام کیا. انہوں نے یہ متن تیار کیا جو اب تک کے تمام متون سے زیادہ مختصر اور جامع تھا. اتنا مختصر، اتنا جامع کہ اس جامعیت کی مثال نہیں ملتی. بالکل جیسے معمہ ہوتا ہے اس طرح کا یہ متن ہے. ان سے زیادہ جامعیت ممکن نہیں ہے. اس کی مثالیں بڑی مشہور ہیں، اور اکثر ایک مثال لوگ بہت دیا کرتے ہیں کثرت سے. اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے یہ بات کو بیان کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ہبہ دے دے، کوئی چیز ہدیہ کر دے، اور ہدیہ کر کے پھر واپس لینا چاہے، آپ نے کسی کو ہدیہ دے دیا پھر واپس لینا چاہیں، تو کن حالات میں ہدیہ واپس لے سکتے ہیں، کن حالات میں واپس نہیں لے سکتے؟ یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے، بڑی بحثیں ہیں اس پر. کیا ہدیہ واپس لینا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے بری بات ہے، حضور نے اس کی حوصلہ شکنی کی، نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو قانونی اعتبار سے اس کے لیے گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ اخلاقی اعتبار سے تو بری بات ہے، ادب کے خلاف ہے، انسانیت کے اخلاق کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے. لیکن خالص قانونی معاملہ اگر عدالت میں آئے اور عدالت میں کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں اپنا ہدیہ واپس لینا چاہتا ہوں، تو عدالت کیا کہے گی؟ عدالت تو آداب یا مستحبات پہ نہیں جاتی، وہ تو خالص قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے، جہاں دو ٹوک جائز ناجائز کی بات کرنی ہو. اس معاملے میں فقہ احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہدیہ واپس نہیں لیا جا سکتا، بقیہ ہر صورت میں لیا جا سکتا ہے. اب وہ 7 صورتیں اگر آپ بیان کریں تو آپ کو پورا صفحہ لکھنا پڑے گا. علامہ نصفی نے اس کو ایک جملے میں بیان کیا ہے.
وہ کہتے ہیں والرجوع فی الہبۃ دمع خزقہ، والرجوع فی الہبۃ دمع خزقہ، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں ساری تفصیل نہیں بیان کروں گا، وقت لگے گا بہت. یعنی ہبہ میں رجوع کرنے کا معاملہ دمع خزقہ ہے. دال سے مراد ہے زیادتی، اضافہ. اگر کوئی چیز آپ نے ہبہ دی، جو ہبہ دی تھی اس پر مثلا بکری کا بچہ تھا، اس نے پال پوس کے پوری بکری کر دی، تو اب آپ کے لیے واپس لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ان پٹ اس میں آ گیا. اگر زیادتی ہو جائے، اس میں بڑھوتری آ جائے، تو اس کو واپس لینا جائز نہیں ہے. میم سے مراد ہے موت، ہبہ کرنے والا یا جس کو ہبہ کیا گیا وہ، یا جو چیز ہبہ کی گئی اس کو موت واقع ہو جائے. بھینس دے دی تھی، مر گئی، اب آپ کہیں واپس لینا چاہتا ہوں تو ہبہ واپس نہیں ہو سکتا. عین کہتے ہیں عوض اس نے کوئی دے دیا بدلے میں، یعنی جیسے شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے یہاں جوڑا دیا، اس نے آپ کے یہاں جوڑا دے دیا. دینے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ بدلے میں ملے گا، لینے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے دینا پڑے گا. تو اگرچہ یہ ہبہ کہلاتا ہے، لیکن عملاً اس کی حیثیت ہبہ سے مختلف ہوتی ہے. تو اگر عوض دے دیا جائے تو وہ ہبہ واپس لینا جائز نہیں ہے. اس طرح سے ایک ایک حرف سے انہوں نے یہ بتایا کہ کون کون سی شکلیں ہیں جس میں ہبہ واپس نہیں لیا جا سکتا. ایک اور جگہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جس پر غسل واجب تھا وہ کنویں میں گر گیا، مثلا ڈول نکالنے گیا تھا پانی لینے نہانے کے لیے، کنویں میں گر گیا. جب کنویں میں گر گیا تو لوگوں نے اس کو باہر نکال لیا. جب باہر نکلا تو پانی میں ڈبکی لگا چکا تھا، پورا جسم اس کا بھیگ چکا تھا. اب کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ غسل نہیں ہوا، وہ شخص بدستور ناپاک ہے اور پانی بھی ناپاک ہو گیا. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوا اور اس شخص کا غسل نہیں ہوا. امام محمد کہتے ہیں کہ اس شخص کا غسل بھی ہو گیا اور پانی بھی پاک ہے. تینوں کے تفصیلی دلائل ہیں. اب آپ اس کو لکھیں گے تو 4-5 سطریں آئیں گی. امام محمد کہتے ہیں، امام نصفی نے لکھا ہے وَمَسْأَلَةُ الْبِيرِ جُحْتٌ، جیم ہے توئے، وَمَسْأَلَةُ الْبِيرِ جُحْتٌ. سب سے پہلا درجہ امام ابو حنیفہ کا ہے. جیم سے مراد ہے نجس، دونوں نجس ہیں، یہ شخص بھی نجس ہے، پانی بھی نجس ہے. ہے سے مراد علی حالہ، دونوں اپنے حال پر ہیں. امام ابو یوسف کا درجہ دوسرا ہے، اس لیے ان کی بات بعد میں بیان ہوئی. دونوں علی حال ہی رہیں گے، کنواں بھی پاک رہے گا، یہ شخص ناپاک رہے گا. توئے سے مراد طاہر، دونوں پاک ہیں، کنواں بھی پاک ہے، یہ بھی پاک ہو گیا. اب انہوں نے جے ہے توئے سے یہ مسئلہ پورا بیان کر دیا. اس طرح کی کتاب ہے کنز الدقائق. کنز الدقائق، قدوری اور وقایہ، ان تینوں کو متون ثلاثہ کہا جاتا ہے. جب کہا جائے کہ متون ثلاثہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے تو اس سے مراد یہ 3 متون ہوں گے. جس طرح سے باقی متون کی شرحیں لکھی گئیں، کنز الدقائق کی شرحیں بھی لکھی گئیں. کنز الدقائق کی 2 شرحیں بڑی مشہور ہیں، جن میں سے ایک شرح کا نام ہے تبیین الحقائق. تبیین الحقائق یہ علامہ زیلعی ایک مشہور فقیہ اور محدث تھے، ان کی کتاب ہے، جس میں استدلال اور دلیل پر بہت زور دیا گیا ہے. کوئی بات کنز الدقائق میں کیوں کہے گی، اس کی دلیل کیا ہے، یہ تفصیل تبیین الحقائق میں ملتی ہے. یہ 3 ضخیم جلدوں میں ہے. دوسری شرح جو زیادہ مفصل ہے وہ 8 جلدوں میں ہے، اس کا نام بحر الرائق ہے، علامہ ابن نجیم کی ہے. یہ دونوں شرحیں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں. ایک شرح میں استدلال زیادہ ہے، دوسری شرح میں مثالیں زیادہ ہیں. ان 4 متون کے علاوہ فقہ حنفی میں 2 متون اور مشہور ہیں. ایک مختار کے نام سے مشہور ہے جو علامہ موصلی کا لکھا ہوا ہے. موصل جو عراق میں ہے، آپ اخباروں میں بہت آج کل تذکرہ آتا ہے، موصل کے رہنے والے تھے. ان کا ہے المختار، جس کی شرح الاختیار کے نام سے انہوں نے خود ہی لکھی تھی. الاختیار شرح مختار، یہ کتاب بھی بڑی مشہور ہے، درسی کتاب ہے، بہت سی جگہ پڑھائی جاتی ہے. اور آخری متن ہے مجمع البحرین کے نام سے. مجمع البحرین یہ بھی ایک متن ہے جو اتنا مقبول نہیں ہوا جتنے باقی متون مقبول ہوئے. فقہ حنفی کی ایک اور کتاب جو دراصل ایک متن کی شرح ہے، وہ بہت مقبول کتاب ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ فقہ حنفی کی بہترین کتاب ہے تو شاید بہت کم لوگ اس سے اختلاف کریں گے. یہ کتاب ہے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، اور آپ لوگوں کے لیے اس میں خاص دلچسپی کا پہلو بھی ہے. بدائع الصنائع فی تفسیر الشرائع. ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تحفۃ الفقہاء،
تحفۃ الفقہا ایک متن تھا جس میں انہوں نے قدوری میں بعض مسائل کا اضافہ کر کے اور قدوری کی ترتیب کو زیادہ بہتر انداز سے پیش کیا تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ قدوری کے زمانے سے لے کر اب تک بعض نئے مسائل سامنے آ گئے ہیں جو قدوری میں نہیں ہیں، اور قدوری کی ترتیب میں بعض اعتبار سے نظر ثانی کی ضرورت ہے. انہوں نے ان مسائل کا اضافہ کر کے قدوری کی ترتیب کو اثر نو مرتب کیا اور ایک کتاب لکھی تحفۃ الفقہا کے نام سے. تحفۃ الفقہا جن بزرگ نے لکھی تھی ان کے ایک شاگرد تھے علامہ علاء الدین کاسانی. بہت نوجوان تھے. علامہ علاء الدین کاسانی نے نوجوانی میں 30-32 سال کی عمر میں اس کتاب کی شرح لکھی تحفۃ الفقہا کی. جب انہوں نے شرح لکھ کے اپنے استاد کو دکھائی تو ان کے استاد اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کتاب کو اتنا پسند کیا کہ ان کی صاحبزادی تھی فاطمہ جو بڑی فقیہ تھی، خود انہوں نے اپنے باپ سے فقہ سیکھی تھی، انہوں نے اپنے شاگرد سے بیٹی کی شادی کر دی. اب یہ دونوں یعنی وہ صاحبزادی کے شوہر مل کر فقہی معاملات پر غور و خوض کیا کرتے تھے، فقہ پڑھایا کرتے تھے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے. جب تک صاحبزادی کے والد زندہ رہے ان تینوں کا ایک مرکز تھا، تینوں سے قصبے فیض کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے اور تینوں مشترکہ طور پر فیصلے کیا کرتے تھے. جب سسر کا انتقال ہو گیا تو ان کی صاحبزادی اتنی بڑی ہو گئی تھی عمر میں کہ انہوں نے فقہ پڑھ لی اور پھر وہ سوالات کے جوابات دینے لگیں اپنی والدہ کے ساتھ مل کر. اپنی والدہ اور والد کے ساتھ مل کر جواب دیا کرتی تھی اور یہ دونوں کتابیں پڑھایا کرتی تھی. کچھ عرصے کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا تو والد اور صاحبزادی یعنی بدائع الصنائع کے مصنف اور ان کی صاحبزادی یہ دونوں فتویٰ دیا کرتے تھے. صاحبزادی فتویٰ دیا کرتی تھی تو والد اس کو ویریفائی کرتے تھے، والد فتویٰ دیا کرتی تھی، صاحبزادی چیک کر کے ویریفائی کرتی تھی کہ فتویٰ درست ہے اور ان دونوں کے دستخط سے فتویٰ ایشو ہوا کرتا تھا. یہ کتاب ہے بدائع الصنائع جو فقہ حنفی کی بہترین کتاب ہے. اس سے بہتر کتاب فقہ حنفی کے نقطہ نظر سے کوئی نہیں لکھی گئی. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پورے فقہی ذخیرے میں کوئی کتاب اپنی منطقی ترتیب کے اعتبار سے اتنی بہترین انداز میں نہیں لکھی گئی. وہ ایک مسئلے کو لیتے ہیں مثال کے طور پر، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شریعت میں شراب پینا حرام ہے اور شراب کی سزا ہے، وہ شریعت نے یہ مقرر کی ہے. ان کا انداز یہ ہوگا، وہ یہاں سے شروع کریں گے مثال کے طور پر کہ مشروبات انسان کی ضرورت ہے. ظاہر کوئی اختلاف نہیں کرتا. مشروبات کی دو قسمیں ہیں، کوئی جائز مشروبات ہیں، کوئی ناجائز مشروبات ہیں. ناجائز مشروبات کی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ ناجائز مشروبات جن کو شریعت نے صراحتاً حرام قرار دیا ہے، کچھ وہ ناجائز جو فقہا نے اجتہادات سے حرام قرار دیے ہیں. جن مشروبات کو شریعت نے حرام قرار دیا ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ مشروبات وہ ہیں جن کی سزا مقرر ہے، کچھ مشروبات وہ ہیں جن کی سزا مقرر نہیں کی گئی. اس طرح سے منطقی اعتبار سے ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی آدمی اختلاف نہیں کرے گا. بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ کو کہیں لگے کہ یہاں تو بات عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہے اور وہاں بھی عقل کے خلاف نہیں لگے گی. تھوڑا غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں دونوں نقطۂ نظر بیک وقت پائے جا سکتے ہیں. وہ بات بھی درست ہے جو انہوں نے کہی ہے اور جو آپ کے ذہن میں آئی ہو یا کوئی اور بات ہو وہ بھی درست ہو سکتی ہے. اس طرح سے انہوں نے پوری فقہ کے ذخائر کو مرتب کر دیا. یہ کتاب 8 جلدوں میں ہے اور کئی بار چھپی ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، ہندوستان میں، افغانستان میں، مصر میں، شام میں، لبنان میں، ہر جگہ چھپی ہے. اور اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، اگرچہ وہ بہت ہی نامکمل تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایسا ترجمہ ہے کہ جس سے غیر عربی داں استفادہ نہیں کر سکتا. جو آدمی عربی جانتا ہو، فقہ جانتا ہو، وہ تو استفادہ کر سکتا ہے. جو عربی یا فقہ نہیں جانتا اس کے لیے اس ترجمے کو پڑھنا ویسا ہی جیسے اصل کتاب کو پڑھنا. یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی عربی کمزور ہو، فقہ اچھی ہو، وہ استفادہ کر لے، یا عربی اچھی ہو، فقہ کمزور ہو، وہ استفادہ کر لے. یہ ہو سکتا ہے. ورنہ جو آدمی بالکل عربی یا فقہ نہیں جانتا اس کے لیے اس سے 100% استفادہ کرنا بڑا دشوار ہے. ایک اور متن تھا آخری جو تقریباً 7ویں صدی 8ویں صدی ہجری میں لکھا گیا. یہ تھا تنویر الابصار. تنویر الابصار کی شرح لکھی گئی در مختار کے نام سے. در مختار بھی بڑا مشہور ہوا. در مختار کی شرح اور حواشی لکھے گئے رد المختار کے نام سے. رد المختار فقہ حنفی کی بہت اہم کتابوں میں سے ہے اور فقہ حنفی میں اکثر و بیشتر جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو رد المختار کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. رد المختار بڑی ضخیم
کتاب ہے جو 7 جلدوں میں ہے، اور پچھلی سے پچھلی صدی ہجری کے ایک بزرگ تھے علامہ ابن عابدین شامی، جو دمشق کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس طرح لکھی کہ بہت جلد پوری دنیا حنفیت میں اور دنیا حنفیت سے باہر یہ کتاب مقبول و معروف ہو گئی۔ فقہ حنفی کے بعد دوسرا اہم فقہی مسلک فقہ مالکی ہے۔ فقہ مالکی میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ اصول ہیں، پھر متون ہیں، پھر متون کی شرحیں ہیں، پھر شرحوں کے حواشی ہیں، پھر مختلف ذیلی شاخوں پر الگ الگ کتابیں ہیں، پھر ان کتابوں کی شرحیں ہیں، پھر فتاویٰ ہیں۔ یہی ترتیب فقہ مالکی میں ہے۔ فقہ مالکی کے جو اصل بنیادیں ہیں، اصول ہیں، وہ 2 ہیں۔ ایک سے تو ہم سب واقف ہیں، موطا امام مالک، جو حدیثی کتاب بھی ہے، فقہی کتاب بھی ہے، اور اسلامیات کا ہر طالب علم موطا امام مالک سے واقف ہے۔ موطا امام مالک کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے الفاظ میں 4 فقہا کے فقہی اجتہادات کی جڑ موطا امام مالک ہے۔ انہوں نے کہا موطا امام مالک میں جو لکھا ہوا ہے وہ سارا کا سارا حضرت عمر ابن خطاب، حضرت علی ابن ابی طالب کے اجتہادات پر مبنی ہے، اور انہی دونوں فقہا کے اجتہادات کی بنیاد پر 4 فقہ مرتب ہوئی ہیں، اور چونکہ ان کے اجتہادات کو امام مالک نے اپنی کتاب میں سمویا ہے، اس لیے 4 فقہی مسالک بالواسطہ یا بلا واسطہ موطا امام مالک سے استناد کرتے ہیں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ سمجھتے تھے کہ اگر موطا امام مالک کو درس حدیث کی بنیاد بنایا جائے تو فقہی مسائل، فقہی مسالک میں جو اختلاف ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ اگر موطا امام مالک کو بنیاد بنایا جائے تو تمام فقہی مسالک کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کو آپس میں تبادلہ خیال کا کئی بار موقع ملا، دونوں نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا۔ پھر امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں امام محمد، جو اصل فقہ حنفی کے مرتب ہیں، وہ امام مالک کے براہ راست شاگرد ہیں۔ امام مالک کے اثرات ان کی کتابوں تک پہنچے ہیں۔ پھر امام شافعی براہ راست امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام ابو یوسف امام مالک کے شاگرد ہیں۔ پھر امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ اس طرح سے امام مالک کی ذات ایسی ہے کہ جن سے 4 فقہی بڑے مسالک کا واسطہ رہا، اور ان پر یہ سب آ کے کسی نہ کسی طرح سے جمع ہو گئے۔ اس لیے موطا امام مالک کی اہمیت ایک حدیثی کتاب کے اعتبار سے بھی ہے، فقہ کی کتاب کے اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں تمام صحابہ اور تابعین کے اجتہادات اور امام مالک کے اپنے اجتہادات بھی موجود ہیں، اور اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تمام مسالک کے لوگوں نے کسب فیض کیا ہے۔ موطا امام مالک تمام فقہی مسالک میں پڑھائی جاتی ہے۔ بر صغیر کے ہر مدرسے میں وہ کسی مسلک کا ہو، موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے۔ گویا موطا امام مالک وہ کتاب ہے کہ مسلمانوں میں ہر طبقے میں، وہ شافعی ہوں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، حتیٰ کہ غیر سنی جو مسالک ہیں مثلا زیدی، ان میں بھی موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے۔ موطا امام مالک کی شرحیں اتنی لکھی گئی ہیں کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان کو بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں۔ بر صغیر میں، بر صغیر سے باہر، حنفیوں نے، غیر حنفیوں نے، مالکیوں نے، غیر مالکیوں نے، ہر شخص نے موطا امام مالک پر کام کیا۔ موطا امام مالک کا انگریزی، فرانسیسی، اردو، فارسی، ترکی، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے موجود ہیں۔ موطا امام مالک سے بھی زیادہ جو چیز فقہ مالکی کی اساس اور اصل ہے وہ کتاب المدونہ ہے۔ مدونہ کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ مدونہ امام مالک کے براہ راست شاگرد قاضی اسد ابن فرات نے مرتب کی تھی۔ وہ امام مالک کے درس میں بیٹھتے تھے، ان کے اجتہادات کو لکھتے رہتے تھے۔ جہاں جہاں امام مالک سے پوچھتے تھے وہ بھی لکھتے تھے، میں نے یہ پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا، میں نے جواب میں یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ بعض جگہ 20-20 صفحے ایسے ہیں کہ اس میں قاضی اسد بن فرات اور امام مالک کی بحث چل رہی ہے۔ میں نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ اخیر میں امام مالک نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، اخیر میں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اخیر میں نے کہا کہ نہیں میں اپنی بات پہ قائم ہوں، امام مالک نے کہا میں اپنی بات پہ قائم ہوں، دونوں اس میں لکھ دی گئی۔ یہ تھے قاضی اسد ابن فرات، جن کی ایک خصوصیت بڑی عجیب و غریب ہے جو بقیہ فقہا
میں سے کم لوگوں کو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ قاضی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، قاضی اور فقیہ تو بہت لوگ ہوئے ہیں، یہ ایک مجاہد اسلام بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے۔ سسلی میں جب مسلمان فوجیں گئی ہیں تو جن فاتحین کے ہاتھوں جزیرہ سسلی فتح ہوا ان میں قاضی اسد ابن فرات بھی شامل تھے۔ تو یہ تلوار کے غازی بھی تھے، قلم کے غازی بھی تھے، اور انہوں نے دنیا اسلام کی خدمت دونوں طرح سے کی، تلوار سے بھی اور قلم سے بھی۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ امام مالک کے ساتھ ساتھ انہوں نے امام محمد سے بھی کسب فیض کیا، امام محمد بن حسن الشیبانی سے۔ اس طرح سے امام محمد کا اسلوب یا امام ابو حنیفہ کی میتھڈالوجی اور امام مالک کی میتھڈالوجی، ان دونوں کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا، انٹیگریٹ کیا، اور وہ کتاب لکھی جو فقہ مالکی کی سب سے بنیادی کتاب ہے۔ پھر فقہ مالکی کے اس لکھے جانے کے بعد، ان کے تقریباً کچھ عرصے بعد، ان کے بھی شاگرد اور بقیہ مالکی فقہا کے شاگرد اور ایک واسطے سے امام مالک کے شاگرد امام عبدالسلام ابن سحنون تھے، جنہوں نے قیروان میں بیٹھ کر اس کا نیا ایڈیشن تیار کیا، اس میں بہت سی چیزیں اضافہ کی، ترتیب کو بہتر بنایا اور اس کا نام مدونہ رکھا۔ اس سے پہلے یہ اسدیہ کہلاتی تھی، قاضی اسد بن فرات کے نام سے۔ اب وہی کتاب المدونۃ الکبریٰ کہلاتی ہے، جو غالباً 7 یا 8 جلدوں میں ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے، جس میں امام مالک کے اقوال ملتے ہیں۔ فقہ مالکی میں بہت سے متون لکھے گئے، جن کی تفصیل اگر میں بیان کروں تو بہت طویل وقت درکار ہوگا، لیکن ان میں 2-3 متون جو زیادہ مشہور ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے جو اہم متن ہے وہ مختصر خلیل ہے۔ مختصر الخلیل ایک علامہ خلیل مالکی فقیہ تھے، ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے یہ متن تیار کیا تھا جو فقہ حنفی میں ایک طویل عرصے تک مقبول و معروف رہا۔ فقہ مالکی میں، فقہ مالکی کی درجنوں کتابیں ہیں جو مختصر الخلیل کی شرح پہ لکھی گئیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مختصر الخلیل کی 300 کے قریب شرح لکھی گئیں، 300 لکھی گئیں یا کتنی لکھی گئیں، لیکن اس وقت بھی جو موجود ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں، یا شرحیں ہیں یا شرحوں کے حواشی ہیں یا شرحوں کی تلخیصیں ہیں یا مختصر خلیل پر مختلف انداز کا کام ہے۔ ایک اور فقہ مالکی کا متن ہے کتاب التلقین فی الفقہ المالکی۔ کتاب التلقین جن بزرگ نے لکھی تھی وہ قاضی ابو محمد عبد الوہاب بغدادی تھے، بغداد کے رہنے والے تھے۔ وہ اپنے زمانے میں یعنی 4-5ویں صدی ہجری میں تمام فقہ مالکیہ کے سردار کہلاتے تھے، شیخ المالکیۃ فی عصرہ انہیں کہا جاتا تھا۔ ان کی یہ کتاب بڑی مشہور ہے، کئی بار چھپی ہے، کتاب التلقین فی الفقہ المالکی۔ اس کی شرح ایک بزرگ نے لکھی تھی، علامہ مازری جو بڑے مشہور ہیں اور حدیث کے طالب ان سے واقف ہیں، ان کی ایک کتاب صحیح مسلم کی شرح بھی ہے، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی تھی۔ امام مازری کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا مالکی فقیہ دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور فقہ مالکی کا متن ہے الکافی فی فقہ اہل المدینہ المالکی۔ آپ نے علامہ ابن عبد البر کا نام سنا ہوگا۔ علامہ ابن عبد البر اپنے زمانے میں حافظ اہل المغرب کہلاتے تھے، حافظ اہل المغرب، یعنی ان سے بڑھ کر علوم حدیث کا ماہر دنیا مغرب میں کوئی نہیں تھا۔ اسپین، پرتگال، مراکش، لیبیا، الجزائر، تونس، اس پورے علاقے میں سب سے بڑے حافظ حدیث علامہ ابن عبد البر کہلاتے تھے۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں جو اکثر و بیشتر حدیث پر ہیں، لیکن فقہ مالکی پہ ان کا یہ متن ہے۔ انہوں نے موطا امام مالک کی 2 بڑی شرحیں لکھی تھیں، ایک الاستذکار کے نام سے، ایک التمہید کے نام سے۔ یہ دونوں شرحیں موطا امام مالک کی غیر معمولی اور اہم ترین شرحوں میں شمار ہوتی ہیں۔ فقہ مالکی کی ان کتابوں کے علاوہ بہت سی اور کتابیں ہیں جو مختلف فقہی موضوعات پر الگ الگ ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب جو اپنے فن کی شاید بہترین کتاب ہے پورے فقہی ذخیرے میں، وہ تبصرۃ الحکام ہے۔ تبصرۃ الحکام علامہ ابن فرحون ایک فقیہ تھے، 8ویں صدی ہجری میں انہوں نے لکھی تھی۔ یہ اسلام کے قانون ضابطہ پر جامع ترین کتاب ہے۔ قانون ضابطہ پر اس سے بہتر کتاب
فقہ اسلامی کے ذخیرے میں کوئی موجود نہیں. فقہ مالکی کی بقیہ کتابوں کو میں چھوڑتا ہوں. اس کے بعد امام شافعی کی طرف آتے ہیں. امام شافعی ہیں، ان کے تعارف کی ضرورت نہیں. فقہاء اسلام میں انتہائی نمایاں مقام رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے بعد جس فقیہ کے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے دنیا اسلام میں وہ امام شافعی ہیں. لیکن ان کو ایک شرف وہ حاصل ہے جو کسی اور فقیہ کو کم حاصل ہوا، امام ابو حنیفہ کو حاصل نہیں ہوا. وہ یہ کہ امام شافعی کے تلامذہ میں بعض ایسے فقہاء شامل ہیں جو خود اپنی جگہ فقہی مسلک کے بانی تھے. امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں کوئی فقہی مسلک کا از خود بانی نہیں ہوا، امام شافعی کے تلامذہ میں ہوئے. امام احمد بن حنبل، امام داؤد ظاہری، ابو ثور بغدادی، ابو جعفر ابن جریر طبری اور کئی اور حضرات یہ امام شافعی کے براہ راست تلامذہ میں سے ہیں. فقہ شافعی کی جو اصلی کتاب ہے، جو بنیاد ہے، وہ کتاب الام ہے. کتاب الام کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں. یہ امام شافعی کی بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کمپلیٹ ورکس آف امام شافعی. امام شافعی نے مختلف موضوعات پہ جو کتابیں لکھی، یہ ان سب کا مجموعہ ہے جو امام شافعی کے آخری دور کے اجتہادات پر مبنی ہے. امام شافعی کے پہلے دور کے اجتہادات اس کتاب میں نہیں ہیں، دوسرے دور کے اجتہادات اس کتاب میں ہیں. یہ کتاب 8 ضخیم جلدوں میں ہے، انسائکلوپیڈیا ہے. غالباً کسی اور فقیہ کے یعنی بانی مسلک کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی اتنی جامع کتاب کوئی اور موجود نہیں ہے جو اتنی غیر معمولی بصیرت اور استدلال پر مبنی ہو. جب آدمی پڑھتا ہے تو امام شافعی کے استدلال کی قوت سے بہتر چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات جہاں امام شافعی نے اپنا اور امام مالک کا مکالمہ نقل کیا ہے تو امام شافعی کی بات پڑھتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی. امام مالک کا جواب پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. جب امام شافعی اور امام محمد کا مباحثہ پڑھتا ہے تو دونوں میں بڑا قوی نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے. اور عجیب و غریب چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر، ایسے چھوٹے مسئلے پر کہ جس کو بظاہر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، لیکن جب اس پہ بات کی ہے امام شافعی نے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ تو بڑا اہم ہے اور اس پر تو اتنا ہی غور کیا جانا چاہیے تھا. گویا کتاب الام نہ صرف فقہ شافعی کی بلکہ پوری دنیا انسانیت کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم قانونی کتاب ہے جس کو پوری دنیا انسانیت کا مشترکہ ورثہ قرار دیا جانا چاہیے. اگر غیر مسلم اپنی بدنصیبی سے اسے اپنا ورثہ قرار نہ دیں تو یقیناً مسلمانوں کا وہ انتہائی قابل احترام ورثہ ہے جو پوری دنیا انسانیت کے لیے اور دنیا اسلام کے لیے ایک فخر کا موجب ہے. فقہ شافعی میں بھی بہت سے متون لکھے گئے. سب سے مقبول متن جو فقہ شافعی کا ہے وہ المہذب ہے جو امام ابو اسحاق شیرازی نے مرتب کیا تھا. المہذب فی الفقہ شافعی. یہ ویسے تو 2 جلدوں میں ہے لیکن اگر شائع ہو تو 1 جلد میں بھی آ سکتا ہے. اس میں 4 صدی ہجری 5ویں صدی ہجری کے اوائل تک فقہ شافعی میں جتنے اجتہادات اور جتنے مسائل مرتب ہوئے تھے ان سب کا خلاصہ سمو دیا گیا. اس کی کئی شرح لکھی گئیں لیکن ایک شرح جو بہت مقبول اور معروف ہے وہ کتاب المجموع کے نام سے مشہور ہے جو طویل جلدوں میں غالباً 20-25 جلدوں میں ہے. مجھے تعداد یاد نہیں، 20-22 جلدیں ہیں. یہ آدھی امام نووی نے لکھی تھی جن سے حدیث کا ہر طالب علم واقف ہے. آپ نے ریاض الصالحین کا نام سنا ہوگا، اربعین نووی کا نام سنا ہوگا. یہ امام نووی شافعی تھے، بڑے محدثین اور فقہا میں تھے. اور عجیب بات ہے کہ امام شافعی کے مزار کے قریبی ان کا مزار ہے. مجھے کئی بار امام شافعی کے مزار پہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی. وہیں اسی بلڈنگ میں امام نووی کا مزار بھی ہے اور آدمی دونوں کے مزار پہ دعائے مغفرت کے لیے بیک وقت جانے کا موقع مل جاتا ہے. کتاب المجموع فی شرح المہذب آدھی امام نووی کی لکھی ہوئی ہے اور آدھی ایک بزرگ تھے علامہ تقی الدین سبکی ان کی لکھی ہوئی ہے. فقہ شافعی کی ایک اور کتاب جو بڑی مشہور ہے وہ الحاوی الکبیر ہے جو علامہ ماوردی کی لکھی ہوئی ہے جو اپنے زمانے میں سب سے بڑے شافعی فقیہ تھے، قاضی القضات تھے دولت عباسیہ کے، جن کی مشہور کتاب الاحکام السلطانیہ سے ہم میں سے بہت سے لوگ واقف ہیں. انہوں نے ایک کتاب طویل لکھی تھی جو بہت سی جلدوں میں ہے. اس کے بعد جب اجزاء شائع ہوئے ہیں، بعض ابھی تک شائع نہیں ہوئے. اس کا ایک باب جو ادب القاضی پر تھا
وہ 2 ضخیم جلدوں میں آج سے 15-20 سال پہلے بغداد میں شائع ہوا تھا. بقیہ کتاب کے بھی بعض اجزاء شائع ہوئے ہیں، بعض ابھی شائع ہونا باقی ہیں. 2 کتابیں اور قابل ذکر ہیں، جن میں سے ایک مغنی المحتاج ہے جو علامہ خطیب شربینی ایک مشہور شافعی فقیہ تھے، ان کی کتاب ہے، اور ایک شافعی متن کی شرح ہے. اور ایک اور ہے جو علامہ رملی ہے، جن کو شافعی صغیر کہا جاتا تھا اپنے زمانے میں. چھوٹے امام شافعی کہلاتے تھے اپنے وسعت معلومات اور تفقہ کے اعتبار سے. انہوں نے لکھی ہے نہایت المحتاج کے نام سے. یہ 2 کتابیں متاخرین کے ہاں انتہائی مقبول ہیں اور فقہ شافعی کی بڑی اہم کتابیں شمار ہوتی ہیں. فقہ شافعی کی کتابیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ان سب کا جائزہ لینا بڑا دشوار ہے. فقہ حنبلی کی اساس جن کتابوں پر ہے وہ براہ راست امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے، اس لیے کہ امام احمد نے فقہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن امام احمد نے حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ مرتب کیا تھا، مسند امام احمد. اس میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں، امام احمد اکثر و بیشتر ان احادیث کی بنیاد پر فتاویٰ دیا کرتے تھے. لیکن امام احمد کے فتاویٰ جو ان احادیث کی فہم پر یا ان کی تشریح پر مبنی ہوتے تھے، وہ ان کے کئی شاگردوں نے مرتب کیے. ان شاگردوں میں ایک تھے امام ابوبکر الاسرم اور ایک تھے عبداللہ الخلال. ان دونوں کی کتابیں فقہ حنبلی کی بنیاد ہیں اور آج بھی ملتی ہیں، اور ہر دور میں حنبلی فقہاء نے ان 2 کتابوں کی بنیاد پر فتاویٰ جاری فرمائے. فقہ حنبلی کے جو اہم متون ہیں وہ 3 ہیں. ایک علامہ ابو القاسم خرقی کا متن ہے جو المختصر فی الفقہ کہلاتا ہے، المختصر فی الفقہ. دوسرا متن کہلاتا ہے العمدہ فی الفقہ الحنبلی. عمدہ کی کئی شرحیں لکھی گئیں، جن میں سے ایک العدہ فی شرح العمدہ 4 جلدوں میں ہے، اور ایک مشہور کتاب ہے جو آپ نے دیکھی ہوگی 15 جلدوں میں 12 چھپی ہے، المغنی. المغنی اور العمدہ یہ دونوں کتابیں ایک ہی فقیہ نے لکھی، علامہ موفق الدین ابن قدامہ نے، جو اپنے زمانے میں سب سے بڑے حنبلی فقیہ تھے اور دنیا اسلام کے فقہاء میں ان کا بڑا نمایاں مقام ہے. المغنی پورے فقہی ذخیرے کی چند بہترین کتابوں میں سے ایک ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ فقہ حنبلی کی بہترین کتاب کا انتخاب کرو تو میں المغنی کا کروں گا. جیسا فقہ حنفی کی بہترین کتاب بدائع الصنائع ہوگی، اسی طرح سے فقہ حنبلی کی بہترین کتاب جو کئی اعتبار سے بدائع الصنائع سے بہتر ہے وہ المغنی ہے. بدائع الصنائع میں بقیہ فقہاء کی آراء سے زیادہ بحث نہیں کی گئی، لیکن المغنی میں تمام فقہاء کی آراء سے بحث کی گئی ہے. اور اگر المغنی کسی کے پاس ہو تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کسی خاص معاملے میں بقیہ فقہاء کا نقطہ نظر کیا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو کئی دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے. تیسرا متن جو فقہ حنبلی میں مشہور ہے وہ المقنع ہے. المقنع کی ایک شرح لکھی گئی الشرح الکبیر، جو ایک دوسرے ابن قدامہ تھے انہوں نے لکھی، شمس الدین ابن قدامہ. الشرح الکبیر شمس الدین ابن قدامہ کی ہے، المغنی موفق الدین ابن قدامہ کی ہے. یہ دونوں شرح فقہ حنبلی میں انتہائی اہم مقام رکھتی ہیں. فقہ حنبلی کے 2 مجددین 8ویں صدی میں ہوئے ہیں جنہوں نے فقہ حنبلی کو نئے تصورات، نئے افکار، نئے اجتہادات سے مالا مال کر دیا اور نئی روح سے اس میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی. یہ دونوں فقہاء تھے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم. علامہ ابن قیم کے فتاویٰ جو محض فتاویٰ نہیں ہیں بلکہ بعض موضوعات پر باقاعدہ کتابیں ہیں، وہ 40 جلدوں میں دنیا اسلام میں 12 چھپے ہیں اور تقریباً ہر اسلامی کتب خانے میں موجود ہے. فقہ حنبلی ابن تیمیہ کے فتاویٰ سے مستغنی نہیں ہو سکتی. نہ صرف فقہ حنبلی بلکہ فقہ اسلامی کے پورے ذخیرے میں جو فتاویٰ انتہائی اہم مقام رکھتے ہیں ان میں سے علامہ ابن تیمیہ کے فتاویٰ بھی. علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم، ان کی کتاب اعلام الموقعین فقہ اسلامی کے ایک اہم پہلو یعنی حکمت تشریح پر اور ایسے مسائل پر جو فقہ اور اصول فقہ دونوں کے درمیان مشترک حیثیت رکھتے ہیں، غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے. باقی تفصیلات میں چھوڑ دیتا ہوں.
فقہ حنبلی میں بہت سے متون ہیں. ابھی کتاب المغنی جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے بارے میں علامہ عز الدین سلمی جو سلطان العلماء کہلاتے تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے. وہ خود شافعی تھے لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ کتاب المحلہ اور کتاب المغنی یہ دونوں کتابیں اسلامی کتب خانے کے ذخائر میں بے مثال کتابیں ہیں، اپنے حسن ترتیب کے اعتبار سے اور تحقیقی مضامین اور تحقیقی مندرجات کے اعتبار سے. آخری کتاب جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ علامہ ابن حزم کی کتاب ہے. علامہ ابن حزم کا تعلق چاروں فقہی مسالک میں سے کسی سے نہیں تھا، وہ فقہ ظاہری کے پیروکار تھے. یہ فقہ امام داؤد ظاہری سے منسوب ہے جو امام شافعی کے شاگردوں میں تھے. امام داؤد ظاہری کی ایک دو کتابیں تھیں، وہ ہم تک نہیں پہنچی، لیکن اس فقہ کی تدوین نو اور تجدید کر دی علامہ ابن حزم نے، جن کی دو کتابیں مشہور ہیں فقہ اعتبار سے. ایک کتاب الاحکام فی اصول الاحکام ہے جو اصول فقہ پر ہے، اور ایک کتاب المحلہ ہے جو 8-10 ضخیم جلدوں میں ہے، کئی بار چھپی ہے، کبھی 8 کبھی 9 کبھی 10 جلدوں میں ہے، اور فقہ اسلامی کے ذخائر میں انتہائی اہم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. فتاویٰ کی کتابیں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہیں، ان کا نام لینا بھی بڑا دشوار ہے. فتاویٰ ابن تیمیہ جس طرح فقہ حنبلی میں بہت نمایاں ہیں، فتاویٰ تاتار خانیہ اور اس طرح کے اور فتاویٰ بقیہ بھی مسالک میں مشہور ہیں. ماضی قریب میں اہم ترین کتاب فقہ حنفی میں مجلۃ الاحکام العدلیہ تھی جو سلطنت عثمانیہ میں بطور ایک مدون قانون کے مرتب ہوئی، اور اس کی درجنوں شرحیں لکھی گئیں. اور ایک زمانہ تھا 1875-76 سے لے کر اور 1945-44 تک کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کی حکمرانی دنیا اسلام کے بہت بڑے حصے پر تھی. اس کتاب کی شرحیں لکھی گئیں ترکی میں اور اردو میں اور عربی زبان میں. ان میں سے بعض شرحیں بڑی مقبول اور معروف ہیں. اس کتاب کی ایک الگ تاریخ ہے. یہ دنیا اسلام میں فقہ کی تاریخ میں پہلی کتاب تھی، اس پر کل تفصیل سے بات کریں گے، جو بطور ایک مدون قانون کے نافذ کی گئی اور ایک طویل عرصہ نافذ رہی. اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے جب ترکی میں سیکولرزم نافذ کیا تو اس قانون کو منسوخ کر دیا، لیکن بقیہ ملکوں میں یہ کتاب بطور قانون کے نافذ رہی. یہ فقہ حنفی کی بنیاد پر دیوان قانون کے احکام تھے. ایک آخری چیز جو بس ایک جملے میں میں کہہ دوں گا، بلکہ دو جملے، ایک پرچہ اور نکل آیا، دو جملوں میں کہوں گا. ایک سلسلہ کتابوں کا لکھا گیا جس میں تمام فقہوں کا تقابلی مطالعہ کیا جانا مقصود تھا کہ تمام فقہی مسالک کا تقابلی مطالعہ کیا جائے. اس میں سب سے پہلے کتاب جس نے لکھی وہ اسپین میں لکھی گئی، علامہ ابن روس نے لکھی، بدایۃ المجتہد. یہ فقہ اسلامی کی بہترین کتابوں میں سے ہے، اور اگر آپ کو موقع ملے تو اس کتاب کو کسی استاد سے ضرور پڑھیں. مجھے نہیں پتا یہاں کا نصاب کیا ہے کہ میری بات کو وزن رکھتی ہو، تو اس کے کچھ حصے ضرور یہاں کے الہدا کے نصاب میں آپ شامل کریں. یہ تمام فقہی مسالک کا ایک تقابلی مطالعہ ہے. اس کتاب کا انگریزی ترجمہ ملتا ہے، میرے کلیگ ہیں انہوں نے کیا ہے، اور امریکہ میں چھپا ہے، وہ بیسٹ ترجمہ ہے، بدایۃ المجتہد و نہایت المقتصد. دوسری کتاب ایک زیدی فقیہ نے لکھی تھی یمن میں، البحر الزخار الجامع لمذاہب علماء الامصار، کہ جتنے فقہی مذاہب ہیں ان سب کے نقطۂ نظر کا ایک تقابلی مطالعہ، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا البحر الزخار. اسی اسلوب کی ایک کتاب 20ویں صدی کے شروع میں لکھی گئی تھی، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، جس میں چاروں مذاہب کا جائزہ لیا گیا تھا. اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے اور محکمہ اوقاف حکومت پنجاب نے کرایا تھا. پھر ایک کتاب لکھی گئی تھی کتاب الفقہ علی المذاہب الخمسہ، جس میں ان چار مذاہب پر فقہ جعفری کا اضافہ کیا گیا تھا. اور اس مضمون کی بہترین کتاب ہمارے انتہائی فاضل دوست اور شام کے مشہور فقیہ جو پچھلے دن یہاں تشریف لائے تھے، شیخ وہبہ زحیلی کی لکھی ہوئی ہے، الفقہ الاسلامی وادلتہ. یہ 12 جلدوں میں ہے، اور اس میں تمام فقہی مسالک کا ایک تقابلی مطالعہ انہوں نے کیا ہے. اور یہ کتاب اتنی جامع اور اتنی بہترین تھی کہ بقیہ سب کتابوں کو اس نے گویا ارریلیونٹ کر دیا. اب ہر جگہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے. یہاں میں ختم کرتا ہوں اپنی بات. بقیہ تفصیلات کل بیان ہوں گی جو انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا. میں ایک سوال کا جواب دے سکتا ہوں، غالباً سوال بھی ایک ہی آیا ہے. واٹ از مسلک ان فقہ؟ مسلک سے مراد وہ ہے جس کو آپ انگریزی میں اسکول آف تھاٹ کہہ سکتی ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ نے جب اجتہاد سے کام لیا تو انہوں نے اجتہاد کے کچھ اصول لے ڈاؤن کیے. ان اصولوں کو ایک سائنٹیفک اور سسٹمیٹک انداز میں انہوں نے آرگنائز کیا. اس سسٹمیٹک آرگنائزیشن کی وجہ سے ایک اسکول آف تھاٹ وجود میں آیا. اس اسکول آف تھاٹ کو مسلک کہہ سکتے ہیں.
امام شافعی نے یہی کام کیا تو ایک اور مسلک وجود میں آیا، امام احمد نے یہی کیا تو ایک اور مسلک وجود میں آیا۔ جب کوئی بڑا مفکر سوچے گا، بڑا عالم سوچے گا، تو وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ نہیں سوچے گا، وہ ایک لارجر اور میکرو لیول پر غور کرے گا اور ایک سسٹم وضع کرے گا۔ اس سسٹم وضع کرنے سے اسکول آف تھاٹ وجود میں آتا ہے۔ یہ انسانی فکر کا خاصہ ہے، یہ لازمی تقاضا ہے انسانی فکر کا کہ ایسا لازماً ہوگا، اس لیے اس کو مسلک کہتے ہیں۔ واٹ از نصوص؟ نصوص سے مراد ہے قرآن پاک اور حدیث کا ٹیکسٹ۔ قرآن کی آیت کو نص کہتے ہیں، حدیث کو نص کہتے ہیں۔ If there are 4 imams, how should we go about deriving models of action from them? Should we just adopt one? بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اب تک جو کر رہی تھی وہی کرتے رہیں اور اس میں کوئی نئی چیز نہ شروع کریں، اب تک جو کیا تھا وہی کریں آئندہ بھی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ کسی ایک فقیہ کی پیروی کریں تو بہتر یہ ہے کہ ایک فقیہ کی پیروی کریں۔ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنی پسند ناپسند سے پک اینڈ چوز کا کام کرنا شروع کر دے تو اس سے شریعت کے مقاصد کو نقصان پہنچنے کا امکان رہے گا۔ اس لیے سیف یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایک فقیہ کی رائے کی پیروی کریں۔ لیکن جو اہل علم ہیں انہوں نے نہ پہلے اس کو لازمی سمجھا نہ آج لازمی سمجھتے ہیں۔ جب فتویٰ دینا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی خاص مسلک کا نقطہ نظر اگر زیادہ قوی ہے تو اس کے مطابق وہ فیصلہ دے دیتے ہیں۔ شرع کی تعریف بتا دی، جیسے قانون کی کمنٹری ہوتی ہے اسی طرح سے مختلف متون کی کمنٹریز لکھی گئیں جس میں ان کے الفاظ کی تشریح لکھی گئی، اس کو ایلیبوریٹ کیا گیا، اس کی مثالیں دی گئیں۔ چونکہ بریف عبارت تھی، بہت پریسائز تھی، اس لیے اٹ نیڈڈ ایلیبوریشن۔ تو شرع کا مطلب کمنٹری اینڈ ایلیبوریشن۔ حنفی مسلک کا کہنا ہے کہ مسلک شافعی کا امام نہیں، یہ جس نے کہا ہے فضول کہا ہے، بالکل غلط ہے۔ جس مسلک کے امام کے پیچھے نماز آپ کو پڑھنی ہو پڑھ لیں۔ اگر امام شافعی یہاں تشریف لائیں گے تو میں کسی آدمی کو نماز نہیں پڑھانے دوں گا، امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ کہنا کہ امام شافعی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا یہ انتہائی بد نصیبی ہے۔ امام شافعی کے اجتہادات حضرت عبداللہ بن عباس کے اجتہادات پر مبنی ہے، تو اگر عبداللہ بن عباس یہاں تشریف لائیں تو کون بدتمیز اور گستاخ ایسا ہے جو یہ کہے کہ عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں فضول بات ہے۔ حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے ہوتی ہے، شافعی کے حنفی کے پیچھے ہوتی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ جاہل ہے اور نالائق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔